نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا ان کے اس کہنے سے کہ ہم نے ایمان لے آیا ہے؟ کیا ان کے اس کہنے سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے، تو ان کو نہیں آزمایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تاکہ کہ ہم نے آزمایا ہے ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے۔ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ضرور بضرور اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو، یا جان لے گا، ظاہر کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا ہے اس آمنا کو، اور ضرور بضرور جو ہے وہ جان لے گا، یعنی ان لوگوں کو بھی، یا ظاہر کر دے گا، معلوم کرے گا ان کو بھی جو جھوٹ بولتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جو برا عمل کرتے ہیں کہ وہ چھوٹ جائیں گے، کہ وہ ہم سے چھوٹ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انسانیت کو آزماتا ہے اپنے احکام دے کر، اور ان کا امتحان لیتا ہے کہ کون کتنا پانی میں ہے۔ تو جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اتنا زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے اوپر سب سے زیادہ امتحان آتے ہیں، اس کے بعد ان کے جو متبعین ہوتے ہیں، جو ان کے قریب کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر آتی ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی ہر انسان کو آزمایا رکھا ہے اپنے احکامات دے کر۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ امتحان بھی جو ہے یہ آزمائش ہے، اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ کون بچی یا کون سا بچہ کتنا محنت کرتا ہے اور کون کھاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو جو زیادہ محنت کرتے ہیں ان کا نتیجہ اچھا آتا ہے، اور جو زیادہ محنت نہیں کرتے ہیں ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جو میدان ہے اس کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے، یہ محنت کا میدان ہے، اور یہ جو آخرت ہے اس کے لیے بھی یہ محنت کا میدان ہے۔ یہاں جو کمائیں گے، جو بوئیں گے، آخرت میں ملے گا۔ اسی طرح ایک طالب علم کے لیے بھی اور ایک طالبہ کے لیے بھی امتحان سے پہلے وہ جو پورا سال ہوتا ہے، یا سمائی امتحان سے پہلے جو 3 مہینے ہوتے ہیں، یا ششمائی امتحان سے پہلے جو 3-6 مہینے ہوتے ہیں، یہ بھی اس کے لیے ایک محنت کا میدان ہوتا ہے۔ اور اس محنت کے میدان میں جو کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں ذوق اور شوق کے ساتھ، تو وہ یہ ہے کہ جب امتحان ہوتا ہے تو اس میں وہ سرخ رو ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے اپنے دوسرے ساتھیوں میں، دوسرے جماعتیوں میں اعزاز حاصل کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، عزت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جو محنت نہیں کرتے ہیں وہ بے عزت ہو جاتے ہیں اور پھر منہ بناتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اب کچھ طالب علم ایسا ہوتا ہے کہ یار امتحان کے وقت یاد کریں گے، تو امتحان کے وقت بندہ کتنا یاد کرے گا؟ اس وقت جو ہے کیا نام ہے، بہت سارے سبق انسان کے دماغ سے بھول چکے ہوتے ہیں۔ لیکن جب استاد پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ جو پڑھائی ہوتی ہے اس وقت کم بھی ہوتی ہیں، یاد کرنا آسان بھی ہوتا ہے، اور دوسرا جو استاد نے پڑھایا ہوتا ہے وہ باتیں تازہ تازہ ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ تازہ تازہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ امتحان کے وقت یاد کریں گے۔ اب جب تھوڑا ہے یاد نہیں کرتے تو اس وقت زیادہ ہوگا، کیا یاد کریں گے؟
یہ صرف اپنے ساتھ ایک دھوکہ ہوتا ہے، نفس کا اور اپنی سستیوں کا، کاہلیوں کا ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے جو سبق روز کا پڑھایا جاتا ہے اس کو ازبر کر رہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یعنی ایک استاد کے جانے کے بعد دوسرے استاد آنے تک اس سبق کو بالکل کلیئر کرنا چاہیے، اور اگر اس وقت اگر استاد جلدی آ گئے، موقع نہیں ملا، یا دوسرا پیریڈ جلدی لگ گیا، موقع نہیں ملا، تو کم سے کم پیریڈوں کے ختم ہونے کے بعد سارے سبق کو دہرانا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ اسی وقت آپ کو یاد رہے اور بعد کا بوجھ آپ کے سر پر نہ رہے۔ اور اگر تھوڑا بہت بھول بھی جائے بعد میں، تو پہلے آپ نے یاد کیا ہوا ہے تو اس کو بعد میں دہرانا اور یاد کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے یہ جو ہے امتحان سے پہلے کی چیزیں ہوتی ہیں، تیاریاں یہ وقت سے پہلے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اور دوسرا جن علوم کو تم حاصل کر رہی ہے اور جن کے تم امتحان دے رہی ہے، یہ علوم نبویہ ہے اور علوم الہیہ ہے۔ اس میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مین چیز اس علم کا اندر، اس علم کے جو مین چیزیں ہیں وہ امتحانات نہیں ہے، وہ سندیں حاصل کرنا نہیں ہے، وہ ڈگریاں حاصل کرنا نہیں ہے۔ اس علم کا جو مین مقصد ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا کیا مطلب؟ تقویٰ کا لغوی معنی ہے پرہیزگاری، پرہیز کرنا، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے تقویٰ کا کہ برائیوں سے بندہ اجتناب کرے، برائیوں سے بندہ اجتناب کرے اور اچھائیوں کو اختیار کرے۔ مثال کے طور پر اب مدرسے کی بچیاں ہیں، اب مدرسے کی جو بچیاں ہیں ان کے اندر نمایاں صفات ہونا چاہیے دوسرے محلے کی بچیوں سے، اعلیٰ صفات ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا چیز ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے اندر اتنا اخلاق ہو، اور اسلام میں سب سے پہلی جو اہم چیز ہے اسلام میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ اخلاق ہے۔ ہمارے مدارس کے بچوں کے بارے میں بہت ساری شکایات ہیں کہ ان کو طلاق ہو جاتی ہے، یہ بدتمیز ہوتی ہیں، مولانا ایسی باتیں ہیں۔ یہ بہت ساری شکایات ہیں کہ یہ عالمہ جو بچیاں ہوتی ہیں وہ متکبر ہوتی ہیں، غرور کرتی ہیں، اور پھر اس میں شوہروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتی ہیں، تو اس میں طلاق کی نوبتیں آتی ہیں۔ سمجھ آیا جی؟ جبکہ ایسا کیوں ہو؟ ایسا بالکل بھی نہیں چاہیے، ہونا چاہیے۔ مدرسے کی بچی کے لیے ایک اعلیٰ اخلاق کا حامل ہونا چاہیے، اپنی والدہ کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اور جو ہے سب سے پھر والد کے ساتھ، پھر بہن بھائیوں کے ساتھ، پھر جو ہے رشتہ دار بچوں کے ساتھ، اگر کہیں رشتہ ہو گیا اپنے رشتے کے جو محرم رشتے ہیں ان کے ساتھ بہت اعلیٰ اخلاق کے ساتھ۔ تو جب آپ اپنا اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں گی، نبی علیہ السلام اعلیٰ اخلاق کے اوپر جو ہے نا فائز تھے، نبی علیہ السلام کے اخلاق کے اوپر دنیا متاثر ہو گئی تھی۔ بات سمجھ میں آیا جی؟ اعلیٰ اخلاق کے اوپر دنیا متاثر ہو گئی تھی۔ تلوار سے کوئی مسلمان نہیں ہوئے، وہ تو بس راستے کے رولے تھے ان کو ہٹایا گیا، راستے کی جو رکاوٹیں تھیں نا ان کو ہٹایا گیا تلوار کے ساتھ۔ لیکن دنیا اسلام کی طرف نبی علیہ السلام کی اخلاق، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس خوبصورت اسوہ حسنہ کی وجہ سے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے، بات سمجھ میں آیا؟ وہ دنیا اسلام کی طرف آئی ہے۔ تو مدرسے کی بچیوں کے اندر سب سے پہلے اعلیٰ اخلاق ہونا چاہیے، اور اس کے بعد مدرسے کی بچیوں کے اندر سب سے زیادہ پردے والا جو ہے نا پہلو ہونا چاہیے کہ اپنے جو غیر محرم لوگ ہیں ان سے پردہ کرے، چاہے وہ رشتہ دار برادری میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ جو ہے نا علاقے میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ علاقے سے باہر کیوں نہ ہو، یعنی اس میں پردے کا بہت زیادہ اہتمام، اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے کہ مدرسے کی طرف آ گئے تو اب جو ہے نا برقع بھی پہنا ہوا ہے اور ادھر جو ہے کیا نام ہے پردے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
لیکن ادھر سے جانے کے بعد گھروں میں جا کر جب آپ پردہ نہیں کریں گی، پھر وہاں اپنے کزنوں سے مل جل کریں گی، پھر یہ کہ راستوں میں بیامن گھومیں گے پھریں گی، تو لوگ پھر وہ ہے کہ یہ اعتراض والے نقطے سے دیکھیں گے کہ یہ دیکھو یہ مدرسے میں پڑھتی ہے پھر بھی اس طرح جو ہے نا ایسے گھوم رہی ہے. سمجھ میں آیا جی؟ اس کے علاوہ جو ہے نا جو احکام الہی ہے، ایک احکام الہی، نمازوں کی بہت سخت پابندی، اور اس کے بعد اپنا جو تلاوت ہے، اور اس کے علاوہ جو یعنی جو اس کے علاوہ جو نوافل ہیں اور مستحبات ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور دیگر جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. اپنے اندر ایک ایسی یعنی تبدیلی لے کر آنا چاہیے، اپنے اندر ایک ایسی تبدیلی لے کر آنا چاہیے کہ گھر والے بھی اس سے متاثر ہو، خاندان والے بھی اس سے متاثر ہو کہ واقعی یار اس کے اندر تو تبدیلی آ گئی، وہ پہلی والی بچی تو ہے ہی نہیں، اس کے اخلاق اچھے ہیں، اور اس کے جو ہیں وہ یہ دیکھو کیسے عام احکام کی پابند ہے، اور کیسے جو ہے کیا نام ہے محارم کے پابند ہے، اور کیسے جو ہے کیا نام ہے اس کا اندر یعنی وہ علوم کا اثر اس کے وجود کا اندر آیا ہے، قرآن کے علوم کا اثر، احادیث کے علوم کا اثر، مسائل کے علوم کا اثر اس کے وجود میں کس طرح کے آئے ہیں. بات سمجھ میں آیا؟ تاکہ دنیا دیکھ کے متاثر ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کے جو ہے کیا نام دنیا متنفر ہو جائے، دنیا دیکھ کر ہمیں متنفر ہو جائے. ایک پوائنٹ بات اور ہے، دنیا جتنی بھی خراب ہوئی ہے وہ ماحول سے ہوئی ہے، دنیا جتنی بھی خراب ہوئی وہ ماحول سے ہوئی ہے. ابھی اگر بالفرض میں یعنی اپنی جو میرا جو سلسلہ ہے یا جو میرا راستہ ہے یا جو میرا فیلڈ ہے یا جو میرے سوسائٹی کے لوگ ہیں علماء اور طلباء، ان سے ہٹ کر جو ہے نا میں فوراً یعنی محلے کے جو لڑکے ہیں اوباش لڑکے ہیں ان کے محفل کو اختیار کروں. میرے پاس ایک بہت اچھے انسان تھے، میرے دوست ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، فوت ہو گئے. ایک دن یہاں سروزے میں آیا تو مجھے مسجد کے چھت پہ لے کے گیا، باتیں نہیں کرو ادھر سنو، مسجد کے چھت پہ لے کے گیا تو کہتا ہے میرا بیٹا حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، لیکن جو ہے کیا نام ہے پتہ نہیں اس کو کیا جادو ہو گیا اور وہ جو ہے نا میرا ہاتھ میں پکڑا ہی نہیں دے رہا. تو مجھے اس کے بیٹے کے بارے میں کچھ معلومات تھے. میں نے کہا تمہارے بیٹے کو جادو نہیں ہوا، میں نے کہا تمہارے بیٹے کو جادو نہیں ہوا، تمہارے بیٹے کو جو ہے نا محلے کی جو اوباش لڑکے ہیں اس کا ماحول مل گیا، ان کا سوسائٹی مل گئی. اب جو وہ شراب پیتے ہیں وہ دیگر چیزوں کے ساتھ جو ہے نا مکالہ کرتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح ہو گیا. بات سمجھ میں آیا؟ تو یہاں میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں بھی مولوی عطا اللہ بھی محلے کے لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دوں تو میرا وہ جو اپنا فیلڈ ہے اس کے اثرات تاثرات میرے وجود میں کم ہوں گے. لوگوں کو میں جو ہے کیا نام ہے اچھا نہیں لگوں گا، کہیں گے مولوی ہو کر جو ہے جو ویسا لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا آتا بیٹھ جاتا ہے. لیکن اگر میں اپنے فیلڈ کے اپنے استادوں کے ساتھ رہوں، مدرسے کے اپنے طلباء کے ساتھ رہوں، ان کے ساتھ آنا جانا بیٹھنا اٹھنا، ہاں، اور جب اگر میرا کسی ایسے محلے والوں کے ساتھ اگر میرا منہ لگتا ہے تو میں ان کو نماز کا کہوں، اچھائیوں کا کہوں، دینداری کا کہوں، قرآن کے علوم کا بتاؤں، احادیث کا بتاؤں، ان کو اپنے جو سوسائٹی کی اپنی جو ہے نا اپنے ماحول کی طرف لانے کی کوشش میں لگوں تو پھر میری عزت بحال ہے. آپ کو سمجھ میں آیا؟ آپ کا بھی اسی طرح ہے کہ ابھی یہاں سے مدرسے میں تو چلو ٹھیک آپ پڑھ بھی لیا، آپ نے جو ہے نا یہاں سارا کچھ کیا بھی اور پردہ بھی کیا، سارا کیا، ہم بھی پردے میں بیٹھ کر آپ کو پڑھاتے رہے، لیکن ادھر سے جانے کے بعد آپ محلے کی لڑکیوں کے ساتھ پھر وہی ٹولیاں، پھر وہی محلے کی باتیں، وہ پھر وہ جو ہے کیا نام ہے جو ہے نا رشتہ داریوں کی کہانیاں، پھر ادھر کی کہانیاں ادھر کی کہانیاں، جیسے وہ ایسے ہم، جیسے تم ویسے ہم، جیسے تم ویسے ہم، ہاں یہ بولیاں بولتے رہیں گے تو پھر تمہارے اس پڑھنے کا نہ اثر نہ آپ کے جو ہے نا گرانے میں ہوگا، تو نہ آپ کے محلے میں ہوگا، نہ آپ کی سوسائٹی کی لڑکیوں میں ہوگا. لیکن ان سوسائٹی کے جو لڑکیاں ہیں، محلے کی لڑکیاں ہیں، قبیلے کی لڑکیاں ہیں، ان سے آپ ایک الگ امتیازی حیثیت پیدا کریں گی تو آپ کا ان کے اوپر شخصیت بھی جو ہے نا الگ ہوگی، یعنی آپ قابل احترام ہوں گی ان کے سامنے، وہ آپ کو دیکھ جھجک جائیں گی.
کہ یار یہ عالم ہے اور یہ بہت احکام کی پابند ہے. بات سمجھ میں آیا؟ اور پھر وہ متاثر ہو جائیں گے، آپ کی بات غور سے سنیں گی. لیکن جیسے وہ ایسے تم، جیسے ہم، جیسے وہ تم ہو گیا نا، تو پھر نہ تمہاری بات سنیں گی، نہ تمہارے علم کی ان کے پاس کوئی اہمیت ہوگا، نہ تمہارے مدرسے کا ان کے پاس کوئی اہمیت ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے دوسری دنیا سے اپنے لیے ایک امتیازی حیثیت پیدا کرنا ضروری ہے. وہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہاں، دوسری دنیا سے ایک الگ امتیازی حیثیت. تکبر بھی نہیں کرنا ہے کہ وہ گری پڑی ہے یا وہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ یا نہ جاہل ہو گیا، وہ قرآن نہیں سمجھتی، حدیث نہیں سمجھتی ہے، ان کو کخ کا نہیں پتہ ہے تو میں پتنی بڑا آسمان و زمین ہوں. اس طرح بھی تکبر بھی نہیں کرنا ہے. لیکن اپنی لائن پہ رہ کر، اپنا عزت احترام کو سنبھال کر، اپنے تقوی کو محفوظ کر کے، اپنی لائن کی جو ہے نا عزت احترام کو ساتھ رکھ کر آپ نے ان کو اپنے ماحول کی طرف لانا ہے. لیکن اگر آپ ان کے ساتھ گل مل گئی تو پھر کبھی آپ اس ماحول کی طرف لے کے نہیں آ سکتی. پھر وہی دوپٹہ اٹھا کر وہ بھی گھومیں گی، تم وہی جو ہے نا میک اپ اور پلاسٹر کر کے آپ بھی گھومیں گی، وہ بھی گھومیں گی، وہی جا کر شادیوں میں وہ بھی ناچیں گی، تم بھی ناچیں گی. ہاں، تو پھر یہاں 6 سال 7 سال لگانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ہاں، یہاں ہمارے دماغ خوری اور مغز ماری کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بولو، کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں فائدہ ہوگا. سمجھ آئے؟ تو اس لیے العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہے. اور انبیاء جو ہوتے ہیں وہ قوم کے چارواہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ قوم کے چارواہ ہوتے ہیں. ان چارواہ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مختلف انداز میں اس کی چاروائی کر رہا ہوتا ہے، بیماروں کا علاج کر رہا ہوتا ہے، ہاں، اور جو کمزور ہیں ان کو ساتھ رکھ رہا ہوتا ہے، جو تیز ہے ان کو قابو کرنا ہوتا ہے. تو چارواہ کے اندر ہر قسم کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. بیمار ہے اس کو انجیکشن لگانا ہوتا ہے. ابھی میں بکریاں چرا رہا ہوں نا، ہاں، ابھی میں بکری کو ٹیکا لگا کر آیا ہوں. سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے کوئی نظر ہوتا ہے کمزوریوں کے اوپر بھی، شرارتیوں کے اوپر بھی، اور پورے بکریوں کے پورے ماحول کے اوپر بھی، ہر اعتبار سے اس کے باڑے کے اوپر بھی. تو آپ اب چارواہ ہے کہ آپ نے کیسے محلے کے بچوں کو، قبیلے کے بچوں کو، گھر کے بچوں کو، اپنی سوسائٹی کے بچوں کو کیسے نماز کی طرف لے کر آنا ہے، تلاوت کی طرف لے کر آنا ہے، پردے کی طرف لے کر آنا ہے، اور اپنے والدین کی عزت احترام کی طرف لے کر آنا ہے، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کی طرف لے کر آنا ہے. یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے. بات سمجھ میں آیا؟ ورنہ یہ نہیں کہ ہمارے یہاں مدرسے میں کھانے پینا اٹھنا بیٹھنے کی کوئی فائدہ ہے. بات سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے آپ نے تقوی کی لائن کو اختیار کرنا ہے، ایمانداری کو. تو میں ابھی نتیجہ سنانے لگا ہوں، سماعی امتحان کا. تو اس میں جو بچیاں، اس وقت آپ کو پتہ ہے مدرسے کے حالات بہت خراب ہے. یقین جانے کہ اس وقت جو ہے نا، یہ میں نے جب جا رہا تھا گاؤں مہینے کے شروع میں 14 من آٹا لے کر آیا تھا. کتنا؟ 14 من آٹا لے کر آیا تھا. آج 26 ہے اور آٹا ختم ہے. صبح مجھے بتا دیا گیا ہے کہ آٹا نہیں ہے. اب 14 من آٹا، پھر اس کے بعد 50,000 روپے بجلی کا بل آیا ہے. کتنا بل آیا ہے؟ 50,000 روپے بجلی کا بل آیا ہے. تو اب کیسے جو ہے کیا نام ہے برداشت کروں؟ تو اس وجہ سے اس مرتبہ ہم انعام نہیں دیکھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آیا؟ 50,000 روپے میں بل آیا ہے. 10 روپے محلے کا کسی نے کوئی چندہ نہیں کرنا ہے. تو کیسے جو ہے نا میں دے دوں گا؟ کیسے کہاں سے لا کے دے دوں گا؟ سمجھ میں آیا؟ تو بس یہ ہے کہ یہ جو پوزیشن آیا ہے جن بچیوں کا، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائیں گے. سمجھ؟ میں صرف جو ہے نا جو پوزیشن والے ان کا نام بتاؤں گا، جو فیل ہے ان کا نام بتاؤں گا. مولانا یہ پہلا کلاس کون سی ہے؟ یہ درجہ اولا کا جو ہیں جو بچیاں ہیں، اس میں رول نمبر 5، یہ رول نمبر 5 والی بچی نے 600 نمبروں میں سے 523 نمبر لے کر پہلا پوزیشن حاصل کیا ہے. رول نمبر 5، جس بچی کا رول نمبر 5 ہے، اس نے 600 نمبروں میں سے 553 نمبر لے کر پہلا پوزیشن حاصل کیا ہے. اور رول نمبر 3 میں یعنی 600 نمبروں میں سے 512 نمبر لے کر دوسرا نمبر حاصل کیا ہے. اور رول نمبر 1 میں 600 نمبروں میں سے 480 ہے.
यानी 480 नंबर लेकर तीसरा नंबर हासिल किया है। बात समझ में आ जी। और इसमें से जो बच्चियां फेल हो गई है, इसमें से जो बच्चियां फेल हो गई है, रोल नंबर 7 ये बच्ची फेल हो गई है, इसकी निशानदेही कर लेना है। और रोल नंबर 8 ये बच्ची भी फेल हो गई है। 600 में से पहले बच्ची ने 600 में से 172 नंबर लेकर आई है। और रोल नंबर 8 वाली भी फेल हो गई है। इसने जो है इसको खड़ा करो जो फेल हो गई, ताकि शर्मिंदा हो जाए वो। और जो है क्या नाम है, ये 180 नंबर लेकर फेल हो गई है 600 में से। और रोल नंबर 9 में जो है क्या नाम है, ये भी फेल हो गई है। रोल नंबर 9 ये 227 नंबर लेकर क्या हो गई है, फेल हो गई है। यानी 3 बच्चियां इस क्लास में फेल हो गई है। समझ में आया जी। और इनको थोड़ा तंग भी कर लो, ये नतीजा देख लेना, अंदर बाजियां दिखा देना उनको। ये नतीजा सेमाही इम्तहान मदरसा में और इस्लाम तलहा इस्लामाबाद दर्जा खासा साल अवल, दर्जा खासा साल अवल का जो पहला पोजीशन है वो रोल नंबर 4 का है। रोल नंबर 4 ने 600 में से 509 नंबर लेकर पहले पोजीशन हासिल की है। और उसके अलावा जो रोल नंबर 5 है उसने 600 में से 449 नंबर लेकर दूसरा पोजीशन हासिल की है। और रोल नंबर 2 ने यानी 600 में से 396 नंबर लेकर तीसरा यानी नंबर हासिल किए हैं। और रोल नंबर 3 गायब थी। रोल नंबर 3 जो थी वो गायब थी। वो क्यों गायब थी, इसका अब बाजियां जो है ना इसके बारे में पूछ कर ले कि इम्तहान में क्यों गायब थी। इसके बारे में जो है ना फिर मैं उसको इधर मदरसे में नहीं रखूंगा कि वो इम्तहान में क्यों गाफिल थी। समझ में आया जी। और उसके अलावा ये यानी ये दर्जा खासा सालदूम, दर्जा खासा सालदूम का रोल नंबर 3 ने यानी पहला पोजीशन हासिल की है। बहुत बड़ा नंबर लेकर आई इस बच्ची ने, यानी 600 में से 577 नंबर लेकर आई है। 600 में से 577 नंबर लेकर आई है, यानी रोल नंबर 3 ने। और उसके अलावा जो ना रोल नंबर 4 ने 600 में से 500 नंबर लेकर आई है। और रोल नंबर जो है क्या नाम है 1 ने यानी 600 में से 379 नंबर लेकर आई है। और इस क्लास में भी और दूसरी क्लास में भी फेल कोई नहीं है। समझ में आया जी। ये आखिरी जो क्लास है दर्जा आलिया, दर्जा आलिया साल अव्वल, इसमें से रोल नंबर 1 ने यानी 600 में से 580 नंबर लेकर आई है। बहुत बड़ा नंबर लेकर आई, 20 नंबर भी ले आती तो 600 के 600 पूरे हो जाते हैं। और रोल नंबर 6 ने 600 में से यानी 466 नंबर लेकर आई है। रोल नंबर 6 ने 600 में से 466 नंबर लेकर दूसरा पोजीशन हासिल किया है। और रोल नंबर 2 ने 600 में से 465 नंबर लेकर तीसरा नंबर हासिल किया है, तीसरा पोजीशन हासिल किया है। ये भी ले लें। जज़ाकल्लाहु खैरन।